اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس شان کے ہوتے ہیں مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کی دو آیتیں 111 اور 112، یہ دو آیتیں تلاوت کی گئی اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ یہ مدنی سورت ہے جس میں کل 129 آیات ہیں جو 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ دو ناموں سے مشہور ہے، ایک توبہ جیسے کہ اس کو عنوان بنایا گیا ہے، اور دوسرے البرت۔ اس لحاظ سے اس میں ایک جگہ اہل ایمان کی قصوروں کو معاف کیا گیا ہے، ان کی توبہ کو قبول کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اور برت کا بھی ذکر آتا ہے کہ آغاز میں مشرکین سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ تحریک اسلامی اس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی کہ اس کا ایک سپر طاقت سے مقابلہ تھا، اور یہ مقابلہ تبوک کے میدان میں ہونے جا رہا تھا۔ اور یہ سب سے بڑی طاقت تھی جسے سلطنت روم کہتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن پہلے اس میدان تبوک میں پہنچ گئے تھے، ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے کہ تم کتنی طاقتور ہے، کتنی زوم میں تم ہو، ہم تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پچھلی جنگوں کا سابقہ سلطنت روم کو تھا، جنگ موطا کا۔ یہ بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہماری دھجیاں اڑا دی تھی، اور ابھی جنگ کو ٹائم باقی ہے، اس سے پیشتر 3 دن پہلے میدان تبوک میں آ چکے ہیں۔ تو ان کا عزم کا معاملہ، ان کے حوصلے کا معاملہ کچھ زیادہ ہی دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ ایسی جنگ تھی کہ جس کو بے خونی انقلاب بھی کہتے ہیں، کہ اس نفسیاتی دباؤ میں آنے کے بعد سلطنت روم، قیصر روم جو تھا،
وہ میدان تبوک میں نہیں آیا، اپنی فوجوں کو نہیں بھجوایا اور اس نے وہ علاقہ جو ہے چھوڑ دیا۔ تو یہ سورہ ایک جلالی سورہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جنگوں کا تذکرہ ہے، خاص طور سے جنگ تبوک جو اہل ایمان کی ایک آزمائش تھی۔ اس میں ان 3 صحابہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے سستی کی تھی، تھوڑی غفلت کی تھی اور میدان تبوک میں پہنچ نہیں پائے تھے۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تینوں صحابہ جو ہے خواہش تھی، لیکن فصلیں آئی بھی تھی، 2 سال سے قحط پڑا ہوا تھا پچھلے۔ انہوں نے کہا تھا کچھ فصلیں لے لے، سمیٹ لے سامان کو، اس کے بعد ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہم جو ہے تبوک کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن ان کا اپنا ایک اندازہ تھا، لیکن وہ پہنچ نہیں سکے۔ تو ان کا جو احتساب ہوا، 50 دن تک جو ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، وہ اسلام تک ان کو نہیں کرتا تھا۔ اعلان کر دیا گیا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، مدینے کا کوئی آدمی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے ڈسپلن کو توڑا تھا، نظم و ضبط کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے رخصت کے پہلو کو جو ہے ترجیح دی تھی، عزیمت کے پہلو کو نہیں اپنایا تھا۔ تو ہمارا ایک تربیتی اجتماع ہے، اس میں بہت سے اسباق ہمارے سامنے ہیں، جو تحریکات غلبہ دین کے لیے کام کیا کرتی ہیں، اقامت دین کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ وہ تناسان لوگ نہیں ہوتے ہیں، غفلت کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ڈے ٹو ڈے ان کے منصوبے بنتے ہیں۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے ان کا بہتر دن گزرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت نوٹس لیا تھا، یہاں تک کہ ان کی زوجین کو میکے میں بھجوا دیا گیا تھا تاکہ زوجین جو ہے گھر میں سروس نہ دے، ان کا کھانا پکانا نہ کرے۔ اس لیے وہ زوجین کو بھی میکے بھجوا دیا گیا کہ ان کو کوئی سروس نہیں دی جائے۔ اتنا سخت نوٹس لیا گیا تھا۔ اور ایسی جلالی سورہ ہے یہ کہ اس کی ابتدا کے اندر جو ہے بسم اللہ نہیں کہا گیا، بسم اللہ سے اس سورہ کا آغاز نہیں ہوا۔ تمام 113 صورتیں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ اس سے شروع نہیں ہوئے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کو جوں کا تو لینے کے اندر کتنا احتیاط کیا گیا ہے۔ بہرحال درس جو ہے اس کے لیے صرف 20 منٹ ہے، میں اس کے تاریخی پس منظر میں جاؤں، اس کے زمان نزول میں جاؤں تو وقت کافی ہو جائے گا۔ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے بہت ہی اس تربیتی اجتماع کے لیے مناسب ہے۔ ہم لوگ نے اگر یہ عہد کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ زندگیاں صحابہ اکرام کی زندگیاں تھیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ مینار نور ہے، وہ ہمارے لیے روشن ستارے ہیں۔ انہیں کو زندگیوں کو دیکھ کر ہم کو چارج حاصل کرنا چاہیے، ہماری چارجنگ ہونا چاہیے۔ تو آج کا اجتماع ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہماری سرگرمیوں کو لے کر، ہماری ایکٹیویٹیز کو لے کر، ہمارے شب و روز کو دیکھ کر ہم اس کا حساب و کتاب کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ہمارے مطالعے کا معاملہ کیا ہے، ہماری سرگرمی کا معاملہ کیا ہے، ہمارے شب و روز کا معاملہ کیا ہے۔ یہ احتساب و جائزی کی آیات ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا ہے، اور وہ اس کا سوداگر بن رہا ہے۔ وہی خدا جو ہے اس کے خرید و فروخت کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات کی آزادی دی ہے۔ اس آزادی کا آپ بیجا استعمال کرتے ہیں یا بجا استعمال کرتے ہیں؟ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ آپ کی جان اور آپ کی مال اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے خرید رہا ہے، کہ آپ جنت کے حصول کے لیے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤں گے۔ مومن کا مطمع نظر اس کی
سب سے اچھی خواہش اگر کوئی ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کا حصول، کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کا بیٹھے بیٹھے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسے صاحب ہوں گے جن دنیا کے اندر بہت پریشانی اٹھائی ہوں گی، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کی ہوں گی، بہت محنت کی ہوں گی، بہت ہی پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، راحت نام کا ان کے پاس کچھ معاملہ نہیں تھا، سکون کیا چیز ان کو نہیں معلوم تھا، وہ دیوانہ وار جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے تھے اور مصیبت تکالیف اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جب جنت میں داخل کرے گا تو اس سے پہلے جنت کے سامنے سے گزارے گا، صرف سامنے سے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گا کہ بندے خدا، میں نے تجھے بہت آزمائشوں میں ڈالا، بڑی تکلیفوں میں تو دنیا کے اندر رہا، کہا اے رب تکلیف کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ یعنی جنت کا ایک نظارہ جو ہے اس کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ اور ایک ایسا آدمی جس نے دنیا کے اندر بہت عیش و آرام کیا ہوگا، بنگلوں کے اندر رہا ہوگا، لگژری لائف گزارا ہوگا، لیکن اپنے مومن ہونے کے تقاضے کو اس نے پورا نہیں کیا ہوگا، نفسیاتی خواہشات کی پیروی کرتا رہا ہوگا، منمانی زندگی گزارتا رہا ہوگا، عیش کرتا رہا ہوگا، اس کو دوزخ کے صرف سامنے سے گزارا جائے گا اور اس سے کہا کہ بندے خدا تجھے ہم نے بہت نعمتیں دی تھی، تمہیں بہت عیش و آرام دیا تھا۔ وہ قسم کھا کر یہ بات کہے گا کہ آرام کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم۔ تو ہم دوزخ کی ہیبت ناکی کا، جہنم کی ہیبت ناکی کا اندازہ اس بات لگا سکتے ہیں، اور جنت کا بھی اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس کا ایک نظارہ تمام تکلیفوں کو انسان کی بھلا دے گا۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، جس کو ایمان جس کے دل میں اتر جاتا ہے، جو اپنے ایمان میں مخلص ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر اپنی سی کوششیں کرتا رہتا ہے، گھر میں بھی کرتا ہے، محلے میں بھی کرتا ہے، شہر میں بھی کرتا ہے، بازاروں میں بھی کرتا ہے، ہر پہلو سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا فرمانبردار ہوں۔ وہ شادی بیاہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہدایت کے مطابق کرے گا، اور معاملات کرے گا، کاروبار کرے گا، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق کرے گا، مطلب وہ حدود اللہ کا پاس و لحاظ رکھے گا، حدود اللہ کو نہیں پھلائے گا۔ تو ایسے بندوں کے لیے جنت انتظار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میزبانی کرتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، کیونکہ پچھلے آیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جن لوگوں نے تبوک میں آنے کے لیے سستی بتائی تھی، اور کئی لوگ تو جو ہے وہ یوں ہی رک گئے تھے، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ہماری کھیتی باڑی کا کیا ہوگا، وہ یوں ہی رک گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو چیز انہوں نے اپنائی تھی اس پر ہی تبصرہ بات بھی کیا جا رہا ہے کہ جو چیزوں کو تم نے بچا کے رکھا ایک دن اس کو ختم ہونا ہے، اور جن لوگوں نے اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کی تھی ان کے لیے جو ہے جنت انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، جنت میں داخلے کا، ایسے لوگوں سے وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اس عہد کا پورا کرنے والا ہو، جس کا تذکرہ توریت میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، قرآن میں بھی کیا گیا۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی آدمی خوشی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو خوشی اور کامیابی کا راز اس ایک آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ دنیا کی اندر کوئی بھی انسان، اس کی فطرت ہے کہ وہ غم اور پریشانی نہیں چاہتا ہے، وہ خوشی چاہتا ہے، وہ ناکامی نہیں چاہتا ہے، وہ کامیابی چاہتا ہے۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اس سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ پھر یہ 112 نمبر کی آیت میں بتایا جا رہا ہے، جس میں اوصاف بتائے گئے ہیں کہ ایک بندے مومن کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ بندے مومن
کا کیریکٹر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، اس کی بندگی بجا لاتے ہیں، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ 7 کیریکٹر ہے جو یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا جو ہے کہ انسان ہے، بشری کمزوریاں ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ توبہ کا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے، مرتے دم تک رکھا ہے۔ انسان جو ہے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے، بڑے سے بڑے گناہ انسان سے ہو جائے، بڑے سے بڑے گناہ، لیکن اگر اس کو پچھتاوا ہے، اس کو شرمندگی ہے، اس کو ندامت ہے، تو اس گناہوں کو چھوڑ کر پھر صراط مستقیم کے راستے پر چلے آئے اور خدا سے توبہ کر لے۔ خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس حدیث میں دی گئی ہے کہ ایک مسافر ہے جو اپنے سامان سے لدے ہوئے اونٹ کے ساتھ ریگستان میں سفر کرتا ہے، اس پہ اس کے ٹھنڈے پانی پینے کی مشک بھی ہے، اس پہ سامان بھی ہے، سب لدا ہوا ہے، لیکن کہیں سستا جاتا ہے، کہیں ریگستان میں پڑ جاتا ہے اور اس کا اونٹ چلا جاتا ہے۔ اب وہ ریگستان ہے، کہیں گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اس کو ڈھونڈتے 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 بہت پریشان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان جو ہے بس نکلنا باقی رہتی ہے، اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دیتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے، جس پر وہ سامان بھی ہے، پانی بھی ہے، تو اس کی خوشی کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ تمثیل دے کر بات بتائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، وہ اس مسافر سے زیادہ، جس کا سامان چلا گیا تھا، جس کا اونٹ کھو گیا تھا، اب اس کے پانے کے بعد جو خوشی کا اس نے اظہار کیا، اس سے زیادہ خوش جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے ہوتا ہے جو توبہ کر کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ العابدون اس کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ یہ بندگی کا مفہوم جو بہت وسیع ہے، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی، یعنی گھر میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کریں گے۔ انسانوں سے جو رواداری یا تعلق ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے کے مطابق ہوگا۔ مطلب بندگی رب کا معاملہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر بندہ مومن ادا کرے گا، وہ کبھی اس کو نہیں بھولے گا، وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں، اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں۔ تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے گا، اس کے تعریف کے گن گانے والے، اس کے خاطر زمین میں گردش کرنے والے۔ زمین میں گردش کرنے والے سے مراد اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے والے، محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، حلال رزق تلاش کرنے والے، جائز چیزوں کو جو ہے حاصل کرنے والے۔ حلال چیزوں کے لیے بھی، جائز چیزوں کے لیے کوشش کرنا جہاد ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے لیے آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے، بال بچوں کے لیے روپیہ پیسہ لاتا ہے، حلال کمائی کھلاتا ہے، اس کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ کام کرنے والے بھی، خدا کے دین کی تبلیغ اشاعت کرنے والے بھی، اس کی خاطر زمین میں دوڑ دھوپ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اس کے آگے رکوع سجدے کرنے والے، رکوع سجدے سے مراد یہاں نماز ہے، یعنی بندے مومن نماز کی انتہائی پابندی کرتا ہے، انتہائی پابندی کرتا ہے، نماز سے کبھی غفلت نہیں برتتا ہے۔ ایک مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ اکرام کی صفوں کے اندر منافقین بھی رہتے تھے، یہ غلبہ مسلمانوں کا تھا، کئی ہم کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھے، اس لیے لوگ نمازوں کے اندر منافقین بھی جو ہے شامل ہوا کرتے تھے۔ تو نماز کی پابندی انتہائی درجے جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ امت مسلمہ کا منصبی فریضہ ہے۔ اس کی ادائیگی بغیر آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کے حج کوئی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اگر آپ نے انجام نہیں دیا، جہاں برائی کو دیکھے آپ، اگر طاقت ہے اس کو طاقت سے ختم کر دے، اگر طاقت نہیں پاتے زبان سے مذمت کرے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کو مٹانے کی دل میں نیت کر لے، جدوجہد کرے، کوشش کرے، ایمان کے آخری درجے کے اندر ہے کہ خاموشی اختیار کرے۔
لیکن اس کے لیے نیت رکھے کہ جب کبھی موقع ہوگا میں اس بدی کو جو ہے مٹاؤں گا۔ تو یہ بہت اہم کام ہے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کو حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ منصبی ذمہ داری قرار دی گئی ہے امت مسلمہ کی۔ اس کے بغیر مسلمانوں کی نجات نہیں ہے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس توازن کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس لیے امت وسط ہم کو کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم امت وسط ہو، بیلنس قائم کرنے والی، توازن قائم کرنے والی امت وسط ہو، اعتدال پہ تم رہتے ہو، اس لیے اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والی تم امت ہو۔ اس شان کے ہوتے ہیں مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ طے کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبریاں جب آتی ہیں دنیا کے اندر کسی بھی عنوان سے، انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اپنی جان اور اپنے مال میرے حوالے کرو، میرے راستے میں جدوجہد کرو، میری خاطر دوڑ دھوپ کرو، جائز اور ناجائز کا، حرام اور حلال کا خیال رکھو، اللہ کی حدود کا اہتمام کرو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، تو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ اور تم کو سب سے بڑی خوشخبری میں دے رہا ہوں کہ جنت کا میں تم سے عہد لے رہا ہوں، تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔